ایک دن میرے آقا ہر دن کے معمول کی طرح سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر تشریف لائے. کیا دیکھا کہ ریشم کے پردے جس پر تصویریں بنی ہوئی ہے وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی دیواروں پر لٹکے ہوئے ہیں. سیدہ فاطمہ کی دیواروں پر پردے ریشم کے لٹکے ہوئے ہیں. اسلام میں دروازے پہ پردہ لگا سکتے ہیں, کھڑکیوں پہ پردہ لگا سکتے ہیں, لیکن دیواروں پہ پردے نہیں لگا سکتے. سیدہ فاطمہ نے اپنے بابا جان کی آمد کی بنیاد پر ہو سکتا ہے شاید اپنے گھر کی دیوار پہ پردہ لگایا. حضور علیہ السلام نے گھر کی دیواروں پہ پردہ دیکھا اور چہرہ پھیر لیا. حضور علیہ السلام نے منہ پھیر لیا. اسی طرح کی ملتی جلتی روایت اما عائشہ کے لیے بھی آئی ہے. حضور نے چہرہ پھیر اور چہرہ پھیر کر حضور اندر گھر میں نہیں گئے, باہر تشریف لے گئے. حضور چلے گئے, آقا تشریف لے گئے. سیدہ کو خبر ہوئی, حضور کیوں منہ پھیر کر گئے؟ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں, اس سے حضور نے منہ پھیرا. وجہ کیا؟ صرف دیوار پہ پردے لگے ہیں, دیوار پہ پردے, حضور نے منہ پھیر لیا. غیرت ہے, نازک ہے بڑی, غیرت سلطان مدینہ. سیدہ کو خبر ہوئی, دیوار کے پردے کھینچ لیے, ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیے. جس سے میرے بابا ناراض ہو جائیں وہ پردے نہیں رہیں گے. پھر آقا نے فرمایا میری شہزادی, میری بیٹی, ہم دیواروں کو کپڑے نہیں پہناتے, اور دیواروں کو کپڑے پہنانا یہ آل محمد کی شان نہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اب ذرا دل کے کانوں سے, جہاں مجھے آپ کو لے جانا تھا اب میں لے جانا چاہتا ہوں, سب بالکل ہماتن گوش ہو جائیں. سیدہ کا گھر کتنا اعلیٰ ہے, رشک عرش ہے, رشک جناح ہے سیدہ کائنات کا گھر, کیونکہ نبی عرش پر کبھی کبھی ہے, سیدہ کے گھر میں بار بار ہے. جنت جس کی مشتاق ہے وہ رسول سیدہ کے گھر میں بار بار آتے جاتے ہیں. جنتی جوانوں کے سردار جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر سیدہ کا گھر ہے. جنتی عورتوں کی سردار جس گھر میں رہتی ہے وہ گھر سیدہ کا گھر ہے. مولائے کائنات ولیوں کے سردار جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر سیدہ کا گھر ہے. جن میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں وہ گھر سیدہ کا گھر ہے. لیکن اس گھر میں اگر کپڑے کا پردہ دیوار پر لگ جاتا ہے تو حضور چہرہ پھیر کر کے واپس چلے جاتے ہیں. صرف دیوار پہ پردہ لگنے کی بنیاد پر حضور علیہ السلام جب چہرہ پھیر کر واپس چلے جاتے ہیں. نازک ہے بڑی, غیرت سلطان مدینہ. اب تصور کرو سب سے زیادہ جس سے پیار کریں اگر وہ دیوار پہ پردہ لگا دے تو حضور چہرہ پھیر کر واپس چلے جائیں. کیا خیال ہے ہم داڑیاں مڈا رہے ہیں, ہم نمازوں کو ترک کر رہے ہیں, ہم سود کھا رہے ہیں, حرام کاروبار کر رہے ہیں, کوئی زنا کے اڈے پہ جا رہا ہے, کوئی شراب کے اڈے پہ جا رہا ہے, کوئی بھائیوں کی حق تلفی کر رہا ہے, کوئی بہنوں کی حق تلفی کر رہا ہے. اب اسی کو مرنے کے بعد اس کی قبر میں لٹا دیا گیا, اس کو مرنے کے بعد اس کی قبر میں رکھ دیا گیا. گناہ کرنے والوں سے میں توجہ چاہتا ہوں, فلمیں دیکھنے والوں سے توجہ چاہتا ہوں. ہاں ہاں یہ وہی گنبد و مینار کا شہر ہے نا جہاں کی اللہ اکبر فلم کی داستان پوری دنیا میں گونج رہی ہے کہ اللہ اکبر. ہمارے یہاں فلمی ٹاکیزوں کے اندر اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ اگر پیروں سے چل کر جانے کے لیے راستہ نہیں ہوتا تو ہمارے جوان لوگوں کے سر پہ قدم رکھ کر کے فلموں کے اندر جایا کرتے ہیں. یہی وہ گنبد مینار کا شہر ہے نا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, نہ نیکیاں ہے, نہ تقویٰ ہے, نہ پرہیزگاری ہے, کچھ نہیں ہے. بولو ہمارا کس پر ناز ہے, کس پر بھروسہ ہے؟ ایک ہی ذات ہے. اللہ راضی ہوگا تو کس کی وجہ سے؟ آمنہ کے لال کی وجہ سے. اللہ اگر ہمیں بخش دے گا تو کس کی وجہ سے؟ آمنہ کے لال کی وجہ سے. اگر اللہ ہمیں جنت دے گا تو کس کی وجہ سے؟ آمنہ کے لال کی وجہ سے. سوچو داڑیاں منڈانے والوں, شراب پینے والوں, حرام کاروبار کرنے والوں, سود کے دھندے کرنے والوں, کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والوں, غفلتوں کی زندگی گزارنے والوں, مرنے کے بعد قبر میں ڈال دیے گئے. باپ چھوڑ کر گیا, بھائی چھوڑ کر گئے, رشتہ دار چھوڑ کر گئے, سب منہ پھیر کر منو مٹی ڈال کر کے واپس چلے گئے. اس وقت بندے کے لیے ایک ہی سہارا ہوتا ہے, اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو ایک کی وجہ سے وہ یہ کہ مصطفیٰ جان رحمت قبر میں تشریف لائیں گے. نہ کوئی عالم آئے گا, نہ کوئی پیر, نہ کوئی مولوی, کوئی نہیں, کچھ نہیں.
آج کے پیر کی بات کر رہا ہوں, میری بات کا غلط مطلب نہ لیجئے گا. کوئی قبر میں نہیں آئے گا, قبر میں آئیں گے تو مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائیں گے. اب آپ مجھے بتائیں, جو اپنی بیٹی کے گھر میں جو ہے وہ پردہ دیکھ کر منہ پھیر کر واپس چلے جاتے ہیں, اگر ان کی نظر ہمارے چہرے پہ پڑی, یہ وہی آنکھیں تھی جو رات کے اندر موبائل پر گندے مناظر دیکھتی تھی, یہ وہی آنکھیں تھی اللہ اکبر جو عورتوں کو پاپ کی نظر اٹھاتی تھی, یہ وہی وجود تھا جو مسجدوں سے کوسوں دور رہتا تھا. ہاں یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا تھا, جو فجر کی نمازوں میں سوتے پڑے رہتے تھے. مجھے بتاؤ, سیدہ اتنی پیاری ہے, اتنی نیک شہزادی ہے کہ جس کے وجود میں رسول اللہ کا خون ہے, اگر ان کے گھر میں دیوار پہ پردے دیکھ کر, اتنی چھوٹی سی بات دیکھ کر حضور چہرہ پھیر کر واپس چلے جاتے ہیں, اگر اللہ نہ کرے ہمارے جرائم کو, گناہوں کو, پاپ کو دیکھ کر اللہ کے رسول چہرہ پھیر کر واپس چلے گئے, ہماری قبر سے واپس چلے گئے, نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ. حضور اگر چہرہ پھیر کر واپس گئے تو یاد رکھنا, دنیا کے امتحان میں 1000 مرتبہ ناکام ہو جاؤ تو پھر کامیاب ہونے کا موقع مل سکتا ہے, لیکن قبر کے امتحان میں 1 مرتبہ ناکام ہو گئے, حضور چہرہ پھیر کر واپس چلے گئے, کوئی نہیں بچا سکتا, کوئی دنیا کی طاقت نہیں بچا سکتی. بڑی معذرت کے ساتھ ہمت کر کے یہ بات بھی کہہ دوں, اگر حضور چہرہ پھیر کر واپس چلے گئے تو قرآن خوانیاں تمہارے نام کی بھی تمہیں بخشوا نہ سکے گی, تمہارے نام کی مغفرت کی دعائیں بھی تمہیں بخشوا نہ سکے گی, تمہاری اللہ اکبر ایصال ثواب کی محفلیں بھی تمہیں نجات نہ دلا سکے گی, کیونکہ نجات موقوف ہے مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت پر. اللہ نے وعدہ کر دیا ہے, اب جسے چاہے گا, تو جسے چاہے گا. چاہے گا کے 2 مطلب ہوتے ہیں, چاہے گا کہ 2, ایک یہ چاہنے کا مطلب ہوتا ہے جس سے تو راضی ہوگا, اسی کو جنت دوں گا. عمل پہ جنت نہیں دوں گا, تیری رضا پہ دوں گا. قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. اللہ نے اعلان کر دیا عمل کر کے آئیں گے, محنت کر کے آئیں گے, پھر بھی جہنم میں ڈالوں گا, یہ کہہ کر ذوق انک انت العزیز الکریم, چکھ یہ جہنم کا عذاب. دنیا میں بڑا عزت دار بنتا تھا, تو نے بس میرے محبوب کو راضی نہیں کیا, سب کچھ کیا حبیب کو راضی نہیں کیا. بولیے آج ہم کیا کیا کر رہے ہیں. مجھے تو سیدہ فاطمہ اور سیدہ عائشہ کے گھر کی وہ داستان دیکھ کر حیرت ہوتی ہے. نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ, کتنی نازک ہے. اگر بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے زیورات دیکھیں تو فرمایا فاطمہ یہ تمہاری شان نہیں کہ تم اس طرح کے زیورات پہنو. اللہ اکبر. آپ مجھے بتائیں, آج کی رات بس میں یہی کہنے آیا ہوں, تقریر تو بار بار میں آپ کے سامنے کرتا رہتا ہوں, آپ سنتے بھی رہتے ہیں, لیکن یہی کہنے آیا ہوں, بتاؤ قبر کا بھی کچھ خیال ہے. آج کے رات قبرستان اس لیے نہیں جاتے کہ مرحوموں پہ فاتحہ پڑھیں, قبرستان جانے کا مقصد ہی نہیں سمجھے. ارے مرحوم پر فاتحہ تو گھر بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہے. باپ کی قبر سعودی میں, یمن میں, مصر میں, گھر بیٹھ فاتحہ پڑھ, وہاں ایصال ثواب پہنچے گا. قبرستان جانے کے لیے سنت کیوں ہے؟ قبر پر جا بیٹھ دیکھ, یہ قبرستان ہے. کبھی اس طرح بھی دیکھو قبرستان کو. شب برات میں قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ موت یاد آئے. جاؤ دیکھو, بڑے بڑے سیاسی لیڈر بے بس و بے کس پڑے ہوئے ہیں, بڑے بڑے مالدار بے کس و بے بس پڑے ہوئے ہیں, بڑے بڑے پہلوان بے کس و بے بس پڑے ہوئے ہیں, بڑے بڑے عزت دار بے کس و بے بس پڑے ہوئے, جن کے آنے پر تکبیریں بلند کی جاتی تھی, جن کے آنے پہ تالیاں بجتی تھی, جن کے آنے پر محلے اور اسٹیج سجتے تھے. جا کے دیکھو مٹی میں سو رہے ہیں, کوئی ان کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں. قبر پہ بیٹھ کے سوچ, جیسے وہ بے بس پڑا ہوا ہے, ایک دن میں بھی یہی آؤں گا. مغفرت نہ سب پر نہیں ہوگی کہ تو کتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے, اس پر مغفرت نہیں ہوگی. مغفرت اس پر نہیں ہوگی کہ تو کتنا کیا کر کے ہے. مغفرت تو اس پہ ہوگی کہ حضور تجھ سے خوش ہے یا ناراض ہے. اگر وہ چہرہ پھیر لے کچھ نہیں ہونا ہے. اور ہم وہی سارے کام کر رہے ہیں, وہی سارے کام کر رہے ہیں.
जिससे हुजूर चेहरा फेर ले। पता नहीं आज की तारीख में हुजूर हमसे राजी है कि नाराज है। कोई सोने की अंगूठी पहन ले तो हुजूर मुंह फेर लेते हैं। हमने तो कोई ऐसा हराम काम छोड़ा ही नहीं जो हम न करते हो। एक दिन में कई मर्तबा हराम काम करते। अगर हुजूर हमसे मुंह फेर रहे हो तो हमें पता ही नहीं, हमें खबर ही नहीं, ख्याल ही नहीं कब्र में क्या होगा, अंजाम क्या होगा। शबे बरात में आज तौबा कर लो, आज अपने अल्लाह को मना लो, आज अपने रसूल को मना लो। पिछले साल शबे बरात में तो हमें जमा होने का मौका भी नहीं मिला, और आज जमा होने का मौका मिल गए तो पता नहीं आइंदा साल हम जमा हो सकेंगे कि नहीं। पिछले साल मेरे कितने दोस्त थे, आज वो नहीं है। बड़े बड़े हमारे उलमा चले गए, हमारे सूफिया चले गए, हमारे बड़े बड़े लोग चले गए दुनिया से। मेरे आका ने फरमाया शबे बरात लोग खेतियों में बाग लगाने का प्लान कर रहे होते हैं, लोग बच्चों की शादियां तय कर रहे होते हैं, लोग खुद की शादियां तय कर रहे होते हैं। हालांकि अल्लाह उनकी मौत लिख रहा होता, अल्लाह के उनकी मौत के फैसले हो रहे होते। हो सकता है इस वक्त इस रात में अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, लेकिन हो सकता है हम में से कोई ऐसा होगा इस वक्त किसी की मौत लिखी जा रही हो। मौत तो लिखी जा चुकी है, लेकिन फरिश्तों को वो नाम दिए जाते हैं, लो इस साल इतने लोगों की तुम्हें रूह कब्ज करना है। हो सकता है उनमें हमारा भी नाम हो सकता है। मौत से मत डरो, हो सकता है अल्लाह को राजी कर लो। ये रातें बार बार नहीं आती, ये दिन बार बार नहीं आते। बस अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए अर्ज़ करूं, सच्चे दिल से तौबा करना। फिर कहता हूं, तौबा इसका नाम नहीं कि गाल पीटो, तौबा इसका नाम नहीं कि कान खींचो, तौबा इसका नाम है कि गुनाह से निकलने का अपने अल्लाह से ऐसे वादा करो कि जैसे बकरी के दूध से थन निकलकर दोबारा बकरी के थन में नहीं जाता, इसी तरह से गुनाह से निकलो, ऐसे दोबारा फिर गुनाह की तरफ न जाओ। आज अहद करो, आज हम नमाज पढ़ेंगे सलातुत तस्बीह, लेकिन आज के बाद हमारी कोई नमाज नहीं छूटेगी, कोई नमाज तर्क नहीं होगी, हर गुनाह से बचेंगे, घरों में नमाज का माहौल बनाएंगे।